کلمہ ہلکی اور عین نہ ہو اور فاعلہ کے وزن پر ہو تو اصلی وزن کے علاوہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں. عالمہ کو علمہ اور علمہ پڑھ سکتے ہیں. کاتفن کو کتفن اور کتفن پڑھ سکتے ہیں. اور کلمہ فاعلہ سوری کے وزن پر ہو میں اصلی وزن کے علاوہ ایک طرح جائز ہے. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا. اب یہاں پہ فالیہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ جو ہے یہ فاعلہ سوری ہے، حقیقی نہیں ہے. صورتاً یہ فاعلہ کے وزن بنتا ہے، اصل میں تو ہے دیکھیں لیعبدوا لیعبدوا شروع میں فا داخل ہوئی تو بن گیا فالیعبدوا. اب اس میں جو پہلے تین حرف ہیں فالیہ فالیہ یہ فاعلہ سوری کا وزن ہے. صورتاً یہ فاعلہ کا وزن بنتا ہے، حقیقت میں تو لیعبدوا لیعبدوا شروع میں فائی تو بن گیا فالیہ. اب فالیہ فاعلہ تو اس کو ایک طرح پڑھنا جائز ہے، تو ہم پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. مذکورہ قوانین سے متعلقہ صیغہ جات کی ایکسرسائز. اب دیکھیے مذکورہ قوانین میں جو آپ نے یہ قواعد پڑھے ہیں تو وہ ان صیغوں پر اپلائی ہوں گے. دیکھیے پہلا صیغہ ہے الحمد، یہ لفظ ہے، الفاظ ہیں، پھر ان کا اصل ہے، پھر وزن ہے، مثال ہے، گردان ہے، صیغہ ہے، سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، مادہ، باب اور قانون. یہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان صیغہ جات کو حل کریں. ان صیغہ جات کو حل کرنا یہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے، لیکن بطور ایگزامپل کے چند ایک صیغہ جات حل کروا دیے جائیں گے. جیسے الحمد میں آپ دیکھیں اصل میں حمدن، شروع میں الف لام آیا تنوین گر گئی، تو یہ قانون ہوگا نون تنوین اور اضافت والا قانون، کہ جہاں پہ نون تنوین الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور اضافت کی وجہ سے بھی نون تنوین گر جاتا ہے، الف لام آنے کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے. تو حمدن تھا وزن فعلن، اور اس کی مثال ضربن، یہ مصدر ہے، گردان کوئی اس کی نہیں ہے، مصدر ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، مصدر کا واحد کا صیغہ ہوگا. سے اقسام میں یہ فعل ہے حمدن، بلکہ یہ اسم ہے، فعل نہیں کہیں گے، حمدن اسم مصدر ہے تو اسم ہوا. اور شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ حمدن میں جو ہے کوئی بھی حروف علت یا حمزہ تضعیف نہیں ہے، اس کا مادہ ہوگا حمدہ. اور یہ باب ضربن ہے، حمدن ضربن، اور قانون اس پہ نون تنوین اور اضافت والا قانون لگ رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے صیغے کو حل کرنے کا. اسی طرح اب لیمبزن لیمبزن، ینبغی ینبغی چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، لیمبزن کہ نون ساکن کے بعد جو ہے با مطلق، نون ساکن کے بعد با مطلق آئی تو اس کو میم کے ساتھ بدلنا واجب ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں پڑھیں گے لینبزن نہیں پڑھیں گے، بلکہ لیمبزن لیمبزن. تو اصل میں لینبزن لیفعلن لیضربن، اور یہ گردان ہے ثقیلہ کی، اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اور سے اقسام میں یہ فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں نابضہ یہ صحیح ہے، اس کا مادہ ہے نابضہ. اور یہ باب ضرب یضرب، اور یہ قانون بائے مطلق والا ینبغی والا قانون بھی کہہ سکتے ہیں. لم یعلموا لم یفعلوا، اصل میں ہے یعلمون یعلمون، شروع میں لم آیا تو نون جمع کا گر گیا تو لم یعلموا. لم یا حروف نواسب اور جوازم کی وجہ سے نون جو ہے وہ اعرابی گر جاتا ہے، نون اعرابی والا قانون ہے. تو لم یعلموا لم یفعلوا جہد کی گردان ہے، اور یہ صیغہ جو مذکر غائب کا ہے. سے اقسام میں یہ فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں عالمہ اس کا مادہ ہے، یہ صحیح ہے. اور یہ قانون لگ رہا ہے نون اعرابی والا، اور یہ باب ہے عالمہ یعلم. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن مجید کا وہ سینٹر والا درمیان والا وہ لفظ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ جو درمیان والی آیت ہے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ پہ کون سا قانون لگ رہا ہے؟ یہ ہے والیہ، اصل میں لیتلطف لیتلطف لیتفعل لیتصرف. یہ امر غائب معلوم کی گردان ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. اور لطفہ یہ اس کا مادہ ہے، سے اقسام میں یہ فعل ہے،
6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں لاطفہ صحیح ہے، لاطفہ اس کا مادہ ہے، لیتفعل یہ باب ہے تفاعل، لیتفعل یتصرف، تصرف یتصرف تصرفا، اور یہ قانون ہے حروف حلقی والا قانون، حروف حلقی والا قانون کہ کلمہ فاعل سوری کے وزن پر ہو تو فاعل سوری میں اصلی وزن کے علاوہ ایک طرح پڑھنا جائز ہے. تو لیتلطف ہے، واو شروع میں آئی تو بن جائے گا والیہ، ولیتلطف، ولیتلطف. تو یہ کلمہ فاعلہ سوری ہے، سورتن یہ فاعلہ کے وزن پر ہو جاتا ہے، پہلے 3 حرف والیہ فاعلہ، تو اس کو ایک طرح پڑھنا جائز ہے کہ لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے ولیتلطف. تو اس طرح یہ قانون آپ اپلائی کرتے چلے جائیں، جو قانون آپ نے پڑھے ہیں وہی اپلائی ہوں گے. تو ایک ایک سیغے کو حل بھی کرنا ہے، اس کا وزن بھی نکالنا ہے، اس کی مثال بھی دینی ہے، گردان بتانی ہے، سیغہ بتانا ہے، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، مادہ اور باب اور قانون یہ بتائیں گے. جب آپ کے یہ سارے سیغے حل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ نیکسٹ ٹاپک پہ چلے جائیں گے. تو اس طرح اگر آپ یہ پروسیس سے چلیں گے اور یہ یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ قواعد آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جزاکم اللہ. حروف یرملون والا قانون، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کی ہم جنس کرنا واجب ہے. اور حروف یرملون جو ہے وہ یہی ہیں جو اس لفظ میں پڑھے جا رہے ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون. تو ان کو ہم جنس کر دیں گے جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائیں، اور جب ہم جنس کریں گے تو پھر جب دو ایک جیسے ہو جائیں گے حروف تو ادغام کرنا واجب. اب تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے 6 حروف بنتے ہیں یرملون. ان میں سے یمون کے حرفوں میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. یمون جو ہے یرملون میں سے یمون، لام اور را کو آپ نکال لیں تو یمون کے حرفوں میں کہ جب وہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی آ جائے تو ہم جنس کر کے ادغام کریں گے، اور پھر ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، ناک میں آواز نکالیں گے. جیسے من یشاء، من یشاء، اب من جو ہے یہاں پہ غنہ ہے چونکہ یمون میں سے یا آ رہا ہے. اور لر کے حرفوں میں ہم جنس بنائیں گے، ادغام بھی کریں گے، لیکن ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، غنہ کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے نون ساکن کی مثالیں دیکھیے، من یشاء اصل میں تھا من یشاء، اور من مقام اصل میں تھا من مقام، من ربہم اصل میں تھا من ربہم، اور من لدن کا اصل میں تھا من لدن کا، من ورائہم اصل میں تھا من ورائہم، من نصیر اصل میں تھا من نصیر. اب دیکھیے آپ جو یمون کے حرفوں میں سے ہیں تو ان کو ادغام کر کے ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، اور جو لام اور را ہیں تو ان میں ادغام بغیر غنے کے ہوگا. تو من یشاء میں یہ ادغام ہے کہ نون کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا. من یشاء اصل میں تھا تو نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے یا آ گئی تو نون کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا. اب یہاں پہ غنہ کریں گے من یشاء، من یشاء من مقام، جیسے من مقام، تو یہاں پہ بھی غنہ ہے چونکہ یمون ہے، یمون کے حرفوں میں سے یہ میم ہے. من ربہم یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا چونکہ یہ یمون میں سے نہیں ہے، لر میں سے ہے، لام اور را میں سے ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے. من ربہم. اور اسی طرح من لدن کا میں بھی غنہ نہیں ہوگا، من لدن کا، من ورائہم میں ہوگا من ورائہم، من یمون میں سے واو ہے، من نصیر میں یمون میں سے نون ہے تو پڑھیں گے من نصیر. فائدہ، نون ساکن حروف یرملون سے
پہلے واقع ہوا ہو تو نون ساکن کو ان کی ہم جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر دیا، جیسا کہ آپ کو سمجھایا۔ نون تنوین کی مثال کہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیں غدن یرتع ویلعب، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ادغام کر کے ادغام یمون کے حرفوں میں غننے کے ساتھ اور لر میں بغیر غننے کے ہوگا۔ اب مثالیں دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد پہلے تھا کہ حروف یرملون میں سے حرف آ رہے تھے یمون اور لر میں سے، اور اب یہاں پہ نون تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے، جیسے غدن یرتع ویلعب۔ اب غدن جو ہے یہ نون تنوین ہے، غدن، تو نون تنوین کے بعد اب یمون میں سے یا آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے ہم، غدن یرتع ویلعب۔ ایسے غفور الرحیم، اب یہاں پہ غفور پہ بھی یہ وہی تنوین ہے کہ نون تنوین کے بعد لار میں سے یہاں پہ را آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، غفور الرحیم۔ ایسے تمام مثالوں میں رعد و برق، شرا یرا، تو شرن جو ہے وہ بیسک نون تنوین ہے، شرن، اور اس کے بعد یمون میں سے یا آ رہا ہے، تو را کو یا کریں گے پھر ادغام کر دیں گے، تو شرا یرا، نون تنوین کا ادغام کریں گے، تنوین ختم ہو گئی ہے۔ نوٹ دیکھیے فائدے میں، نون تنوین حروف یرملون سے پہلے واقع ہوا تو نون تنوین کو ان کی ہم جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر دیا۔ عائشۃ والا قانون، جس کلمے کے آخر میں تا متحرکہ ہو اور جمع مؤنث سالم نہ ہو تو اس کو حالت وقف میں ہا سے بدلنا واجب ہے۔ بہت آسان قانون ہے، جس کلمے کے آخر میں تا متحرکہ ہو جمع مؤنث سالم نہ ہو حالت وقف میں ہا سے بدلیں گے، واجب ہے۔ صالحہ، صالحۃ تھا، قارعہ، القارعۃ ملقارعہ، اب القارعہ پڑھتے ہیں تو تا پر دو جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ عائشہ اصل میں تھا عائشۃ، خدیجۃ پڑھیں گے خدیجہ، تو کلمے کے آخر میں تا متحرک کا واقع اس کو حالت وقف میں ہا سے بدل دیا۔ الف مفاعل والا قانون، اس قانون کو سمجھنے سے پہلے وزن کی اقسام سمجھ لیجئے۔ وزن کی 3 قسمیں ہیں، صرفی، سوری اور عروضی۔ ہماری جو بحث ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سے وزن سے متعلق ہے۔ تو وزن صرفی وہ ہے جس میں موزون اور وزن کی حرکات و سکنات کا اور اصلی اور زائدہ کا تقابل ہو، اصلی کا زائدہ کا موزون اور وزن کی حرکات کا تقابل ہو تو وزن صرفی ہے۔ جیسے شرائف، فعائل، ضوارب، فواعل۔ تو اب اس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے حرکات ایک جیسی ہیں، سکنات ایک جیسی ہیں، دونوں کی ملتی ہیں، اصلی اور زائدہ کا بھی تقابل ہے، الف زائد ہے موزون میں تو وزن میں بھی زائد ہے، یہ ہو جائے گا وزن صرفی۔ اور ایک وزن سوری کہلاتا ہے، وہ ہے جس میں موزون اور وزن کی حرکات و سکنات کا تقابل ہو لیکن اصلی اور زائدہ کا تقابل نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ شرائف وزن ہے مفاعل، اب حالانکہ اس کا وزن فعائل ہے، فعائل، اور ایسے رسائل، رسائل کا بھی جو ہے فعائل یا فواعل جو ہے، لیکن مفاعل کر دیا، شرائف مفاعل۔ اب اس میں کیا ہے کہ صورتاً جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موزون اور وزن کی حرکات و سکنات کا تقابل تو ہے
لیکن اصلی اور زائدہ کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اب لفظ ہے شرائف، وزن ہے مفاعل، میم کہاں سے آ گئی؟ نہ اسم ظرف کی گردان ہے، نہ اسم آلہ کی گردان ہے، وزن نکالتے ہوئے میم کو کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو یہ وزن بیسک اس اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے اس لفظ کا وزن، لیکن حرکات و سکنات کا تو خیال رکھا گیا ہے، اصلی اور زائدے کا تقابل نہیں کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، اس لیے ایسے وزن کو وزن سوری کہتے ہیں کہ شکل دونوں لفظوں کی ایک جیسی ہے، شرائف کی اور مفاعل کی، جتنے حروف ادھر ہیں اتنے ادھر ہیں، جتنے الف ادھر ہیں اتنے ادھر ہیں، اور جتنے زائدہ ادھر ہیں وہ اتنے ادھر ہیں، اور اگر پہلے حرف پر فتح ہے دوسرے پر فتح ہے تو وزن میں بھی سیم ہے، تو یہ صورتاً ہے، یہ وزن سوری ہے۔ ایک ہوتا ہے وزن عروضی۔ وزن عروضی وہ ہے جس میں موزون اور وزن کی حرکات و سکنات کی تعداد کا اعتبار کیا جائے، لیکن حرکات و سکنات کی موافقت کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ موزون کے اندر اگر پہلے حرف پر زبر ہے تو وزن میں بھی پہلے پر زبر، موزون میں دوسرے حرف پر دوسرا حرف ساکن ہے تو وزن میں بھی دوسرا حرف ساکن، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو علم العروض کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس میں اس چیز کی حرکات و سکنات کی موافقت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس میں مکمل حروف کو دیکھا جاتا ہے اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حرکت کے مقابلے میں حرکت ہو چاہے جون سی مرضی ہو، اور سکون کے بدلے میں سکون ہو چاہے حرف جیسا بھی آ رہا ہو، یہ وہاں پہ ضروری نہیں ہوتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حرکات کے مقابلے میں حرکات آ رہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبر زیر اور پیش ہونے میں وہ حرکت ایک جیسی ہو، ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا، ان کی موافقت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے اب دیکھیں شرائف، شرائف، اب اس میں پہلے دو حرف متحرک ہیں اور اس کا وزن ہے فعول، اس کے اندر بھی پہلے دو حرف متحرک ہیں، اور شرائف میں الف جو ہے وہ ساکن ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر واو ساکن ہے، اور آگے ہے فعول۔ اب فعول کو آپ یہ دیکھیں گے کہ لام اور اس کے بعد نون ساکن پایا جا رہا ہے، دو حرف ہیں فعول، لام تنوین، اس تنوین کو اعتبار نہیں کیا جاتا وزن عروضی کے اندر جو ہے، یہ فعول کا مطلب یہ ہے کہ لام اور نون یہاں پہ دو حرف ہیں، تو شرائف، تو یہ حمزہ اور فا یہ دو حرف ہو جائیں گے، اس طرح وزن عروضی اس انداز سے نکالا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ محیط و دائرہ کے اندر باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے علم العروض کے لیے، جو علم الاشعار کہنے کا اور سمجھنے کا ایک باقاعدہ فن ہے، خلیل نحوی، علامہ خلیل نحوی جو ہے اس کے موجد ہیں، علم القوافی اور علم العروض کے۔ تو اب دیکھیے کہ فائدے میں کہ علم الصرف میں وزن صرفی اور سوری استعمال ہوتا ہے، وزن عروضی استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ علم صرف میں وزن سوری اور صرفی سے ہوتا ہے، وزن عروضی استعمال نہیں ہوتا، وزن عروضی اشعار میں استعمال ہوتا ہے۔ اب قانون یہ ہے جو الف مفاعل والا، اس قانون کا خلاصہ ذرا سن لیجئے، ہر وہ حرف علت جو الف فاعل کے بعد واقع ہو وہ اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا۔ تو قانون کا خلاصہ ہے ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو وہ اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا۔ الف مفاعل کے بعد جو حرف علت آ رہا ہے اگر زائدہ ہو تو مطلقاً یعنی الف فاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو تو حمزے سے تبدیل کرنا واجب ہے، اگر الف فاعل کے بعد حرف علت اصلی ہو تو اس کو حمزے سے تبدیل کرنا ضروری ہے، جبکہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت موجود ہو۔ اب حرف علت زائدہ کی مثال اور حرف علت اصلی کی مثال، تو وہاں پر حرف علت کو حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اب شرائف، یہ اصل میں تھا شرائف، شرائف، یہ شرائف، یہ شرائف ہے، یہ الف مفاعل ہے، یہ الف مفاعل ہے، اور اس کے بعد جو حرف علت آ رہا ہے یا، تو اس کو جو ہے حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو بن جاتا ہے شرائف سے شرائف۔ اسی طرح قوائل اور بوائع، قواجل تھا اور اسی طرح بواجع تھا، اصل میں بواجع اور قواجل۔
شرائف میں حرف علت زائدہ کی مثال ہے. یہ حرف علت تو ہے، اصل میں تو اس کا مادہ ہے شین را اور فا. شرائف میں تو یہاں پر حرف علت یا جو ہے شرائف میں وہ یا زائدہ ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ اس کو بھی حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا. حرف علت اصلی ہو کہ وہ الف سے پہلے بھی ہو اور الف کے بعد بھی ہو، الف مفاعل سے پہلے بھی اور الف مفاعل کے بعد بھی ہو، تو وہ اس طرح حرف علت یہ اصلی ہے. جیسے قوائل اور بوائع میں قوائل کے اندر جو ہے قوالا اور بوائع کے اندر جو ہے یہ بایعا، تو یہ دونوں اصلی ہیں. تو یہاں پر بھی حرف علت کو حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا. قوائل سے قوائل ہو گیا اور بوائع سے بوائع ہو گیا.